ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر۔ حضرات، اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد میں آج عید کے اس موقع پر چند باتیں بتانے جاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کو ہم نے پا لیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے کو پا کر کے بھی نمازوں کو ضائع کیا، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، روزے نہیں رکھا؟ تو سن لو اور اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر کے اپنے دلوں سے پوچھ لو کہ ہم نے اس ماہ مبارک کو پا کر کے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ میں آ جائے، انما العید لمن خاف الوعید، بلکہ عید تو اس کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اپنے سینوں میں رکھ کر کے جیے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھ کر کے جیے، اللہ کی وعید سے، اللہ کے پکڑ سے جو بچ کر کے جیتا ہے، اصل میں اسی کی عید ہے، اسی کی عید ہے۔ بہترین خوشبو لگانا، بہترین کپڑے پہننا اور عمدہ لباس پہن کر کے عیدگاہ میں آ کر کے سمجھنا کہ ہم عید الفطر منا رہے ہیں، تو اس کی عید نہیں ہو سکتی۔ عید تو اس کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینے میں جدوجہد کیا، محنت کیا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر چھوٹی بڑی نیکی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا۔ حضرات، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ماہ رمضان کو پا کر کے روزے رکھے، بہت سارے لوگ صدقات و خیرات دیے، بہت سارے لوگ تراویح کا اہتمام کیے، بہت سارے لوگ ہم نے ہر طرح سے نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کی، مگر اپنے دلوں سے پوچھو، اپنے جسم میں دوڑنے والے خون سے سوال کرو، اپنے جگر کو ٹٹولو، اپنے دماغ کو کھنگال کر کے یہ بات پوچھ لو کہ کیا میں نے ہر نیکی کا کام رب کی رضا کے لیے کیا ہے؟ کیا میں نے ہر نیکی کا کام خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیا میں نے کسی غریب کو کھانا کھلایا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلایا؟ کیا میں نے کسی کو زکات نکال کر کے دیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا؟ یاد رکھیے، اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے اندر چند اعمال نہ ہو تو ہمارے اس عمل کو قبول کرتا ہے، اگر ہمارے اندر چند اعمال ہو اور ہم نیکی کا کام بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ اس لحاظ سے تین باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انسان نیکی کا کام کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ علیہم، لوگوں سن لو، تین قسم کے لوگ وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، رحمت کی نظر سے ان لوگوں کو نہیں دیکھتا، اور ان کا یہ عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ ان اعمال سے باز نہ آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے سب سے پہلے یہ کہا العاق لوالدین، جو نوجوان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ماں کو گالیاں دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے مگر ماں باپ کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے، غریبوں کی مدد تو کر رہا ہے، بوڑھی ماں بیمار ہے دوا کا انتظام نہیں کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ روزے داروں کو کھانا تو کھلا رہا ہے مگر ماں باپ کو کھانے تک کا پوچھ کر کے نہیں دیکھتا، تو ایسی صورت میں سن لو، کان کھول کر کے میری یہ بات سن لو، اگر تم ماں باپ کو ناراض کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے ناراض رہے گا، کیونکہ والدین کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی لیے نوجوانوں،
اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، مگر ماں باپ کے ساتھ ہمارا حسن سلوک صحیح نہیں ہوتا، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کو تڑپاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہوں گے جو اپنی ماں سے کئی مہینوں تک اور سالوں تک بات چیت نہیں کرتے ہوں گے، اپنے باپ سے کبھی انہوں نے خوشی سے مصافحہ نہیں کیا ہوگا، اپنے باپ سے کبھی گلے نہیں ملا ہوگا۔ لوگوں، اس سلسلے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کے اندر ماں کی محبت کیسی تھی، ہمارے اسلاف کے اندر ماں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ کیسا تھا۔ ملک شام سے مجاہدین کی ایک جماعت آئی، ملک شام سے مجاہدین کی ایک جماعت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مجاہدین کی ایک جماعت آتی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آنے والے ان مجاہدین کے لیے صبح کی نماز کے بعد کھانے کا انتظام کیا، ان کے سامنے برتن لگا دیے، ان کے سامنے پلیٹ بچھا دیے، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سب کے برتنوں میں کھانا ڈالا اور مجاہدین کو کھانے کے لیے دعوت دی گئی۔ سارے مجاہدین آ کر کے کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پر بیٹھ کر کے۔ عمر بن خطاب کی نگاہ، خطاب کے بیٹے کی نگاہ ایک اس نوجوان پر پڑتی ہے جو سیدھے ہاتھ کے بجائے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اور یہ عمر بن خطاب دیکھ کر کے کہتے ہیں، ارے بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تم الٹے ہاتھ سے کیوں کھاتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ ذرا مشغول ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسے لوگوں میں مزید ڈانٹنا نہیں چاہا۔ بعد میں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نوجوان کو بلائے اور کہا کہ تجھے کس چیز نے روکے رکھا، کون سا، یعنی تیرا دائیں ہاتھ کس کام میں مشغول تھا، تو نے سیدھے ہاتھ سے کھانے کے بجائے الٹے ہاتھ سے کیوں کھایا؟ نوجوانوں سن لو، اس نوجوان کہتا ہے کہ اے عمر بن خطاب، جنگ یرموک میں میرا سیدھا ہاتھ شہید کر دیا گیا، میرا سیدھا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے میں دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسے جو بات پوچھی اور کہا، کیا تم وضو بناتے ہو؟ یعنی وضو تم کس طرح کرتے ہو نماز کے لیے؟ لوگوں، آج اللہ نے ہم کو صحیح سلامت دو ہاتھ دیا ہے، مگر ہم نماز کے چور ہیں، نماز سے دور بھاگنے والے ہم ہیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ اے عمر بن خطاب، وضو بھی میں دائیں ہاتھ سے بناتا ہوں اور اللہ رب العالمین میرے ان کاموں میں میری مدد کرتا ہے۔ عمر بن خطاب نے پوچھا، یہاں بات کان کھول کر کے سننے کی ہے، جو ماؤں کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے کان کھول کر کے بات سن لے۔ عمر بن خطاب نے کہا، نوجوان کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اے عمر بن خطاب، یمن کو جا رہا ہو، یمن کو جا رہا ہو۔ عمر بن خطاب نے پوچھا، یمن میں کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری بوڑھی ماں ہے، میری ماں ہے، کئی سالوں سے میں میری ماں سے دور تھا، ایک زمانہ ہوا میری ماں کو میں نے نہیں دیکھا، آج بھی بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو سینے سے لگا لینے کے لیے۔ آپ بھی بوڑھی ماں اپنے نوجوان بچوں کے لیے ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، یمن میں میری بوڑھی ماں ہے، میری ماں کے ساتھ میں حسن سلوک کروں اور نیکی کا کام کر لوں۔ اے عمر بن خطاب، اسی لیے اب میں یمن کی طرف جا رہا ہوں۔ لوگوں ذرا غور تو کرو، اس نوجوان کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ایک زمانے سے اپنی ماں کو اس نے نہیں دیکھا۔ عمر بن خطاب نے سنا، دل بھر اٹھا۔ نوجوان کہہ رہا ہے، ماں کی ممتا، ارے ماں تو وہ ماں ہے، ماں وہ ماں ہے، دیوار پر چھپلک کو دیکھتی ہے تو ڈرتی ہے، مگر اپنے بچے کے لیے موت سے لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ آج اگر آپ دیکھ رہا ہو تو فلسطین کو دیکھو، کتنی مائیں ہیں، کتنی مائیں ہیں جو اپنے کھوکوں میں ان کے بچوں کا جنازہ لے کر کے بیٹھی ہے، آسمان کی طرف رب کی رحمت کے منتظر ہیں۔ اور لوگوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل بھر گیا۔ کہا، نوجوان جب تم جا رہے ہو تو ایک خادم میں تم کو تحفے میں دیتا ہوں اور 5 اونٹ بیت المال کی طرف سے میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔
میرے بھائیوں سن لو، نیکی کا کام کرنا ہو تو پہلے ماں باپ کو بھی راضی کر لو، ماں باپ کو خوش کر لو۔ عید کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، ان کے گلے لگو اور ان سے رو رو کر کے معافی مانگو اگر دل کبھی دکھایا ہے تو، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہو گے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب کا عادی رمضان کے مہینے میں حرام چیزوں سے بچ کر کے رہے، مگر رمضان جیسے ہی ختم ہو گیا پھر ہم شراب کے عادی بن گئے۔ عید کی نماز کے بعد بہت سارے نوجوان پارٹی منانے کے لیے بیر کے باٹا لے کر جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، اگر رب کی رحمت پانا چاہتے ہو کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چھوٹا بڑا کام کر لو۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی نیکی کو بھی قبول نہیں کرتا، المنان آتا ہوں جو دے کر کے احسان جتاتا ہے، دے کر کے احسان جتاتا ہے۔ ماہ رمضان میں کسی کو زکات دیا، کہتا ہے کہ میں دینے سے تو تیرے بچوں کو کپڑے لا لی، کسی کو کھانا کھلایا، کہتا ہے کہ میں دینے سے تیرا گھر چل رہا ہے، کہتا ہے کہ میری مدد سے تو اچھی پڑھ رہی ہے، تو اچھا پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، احسان جتانے والوں کی نیکیوں کا صلہ نہیں ملتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے مگر آخرت میں نہیں دیتا۔ تو اسی لیے اپنی زندگی میں ان تین باتوں سے دور رہو، اسے تو باتیں بہت ساری ہیں۔ آخری بات یہ ہے، میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ماہ رمضان کا رب ہے کیا؟ بولو، اللہ صرف ماہ رمضان کا رب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کا بھی ہے، ماہ شوال کا بھی ہے، اس زمین کا بھی ہے، اس آسمان کا بھی ہے، ہماری سانسوں کا بھی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ مخصوص دنوں میں تم اللہ کی بندگی کرتے رہو اور مخصوص دنوں میں تم اللہ کو یاد کرتے رہو، تو پھر یاد رکھو انجام بہت خراب ہوگا۔ رب کا کلام یہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لوگوں اللہ کی بندگی اس وقت تک کرو یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ، تو تیرے رب کی بندگی کر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، تیرے رب کی عبادت کر، کب تک؟ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے موت آئے۔ مرنے تک ہم سب کو چاہیے مساجد سے جڑ کر کے رہیں، مساجد سے جڑ کر رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے خاطر پیدا کیا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اناج زمین سے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے اناج نکلتا ہے۔ خزانے کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے نکلتے ہیں، مگر رب نے اس ساری زمین کو ہمارے پیر کے نیچے رکھا ہے۔ رب نے اس ساری زمین کو، جو زمین خزانے اگاتی ہے، جس زمین سے سونے کے کان نکلتے ہیں، جس زمین سے چاندی کے کان نکلتے ہیں، تانبا، لوہا اور پتل نکلتا ہے، اور لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو ہمارے پیر کے نیچے رکھ کر کے کہتا ہے بندے میں تجھے دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا کو تیرے لیے پیدا کیا ہو، میں تجھے کھانے کے لیے نہیں بلکہ کھانا تیرے واسطے پیدا کیا ہو، اور تجھے کس کے واسطے پیدا کیا ہو اسے سمجھ کر زندگی جی، اسے سمجھ کر کے زندگی جی۔ یہی عقل مند کی علامت بھی ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ تو آخر میں رب العالمین سے دعا ہو میرے بھائیوں، خاص کر کے اپنے دلوں اور دماغوں کو حاضر رکھ کر کے میری اس دعا میں شامل رہو، کیونکہ آج فلسطین جل رہا ہے، مسلمان تڑپ رہے ہیں، معصوم کٹ رہے ہیں، ہم لوگ عید میں کپڑے نئے پہن لیے ہیں، وہاں کوئی باپ اپنے بچے کے لیے کفن کا کپڑا ڈھونڈ رہا ہے، ہم لوگ یہاں بکرے کی بریانیاں کھا رہے ہیں مگر ہمارے بھائی مٹی کی روٹیاں بنا کر کے کھا رہے ہیں، ہمارے معصوم بچوں کے ہاتھ میں آج ڈلیاں بوٹیاں ہیں مگر فلسطین کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہاں پر گھاس پھوس کے ٹکڑے ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ لہٰذا اس درد کو سمجھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں خالص اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا آقا ہے، ہم تیرے غلام ہیں، اے اللہ تو بے نیاز ہے، ہم تیرے رحمت کے محتاج ہیں، اے میرے پاک پروردگار تو پاک باز ہے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میرے آقا ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے ساتوں آسمانوں کے مالک،
اے ساتوں زمینوں کے مالک، تیرے بندے اس زمین پر سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچے کو کھو کر کے رو رہی ہے، کوئی باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کے سسک رہا ہے، بلک رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی تیری ذات پر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان معصوموں کی تو مغفرت فرما، ان ماؤں کو تو صبر جمیل عطا فرما، ان باپوں کو تو اچھا نعمت بدل عطا فرما۔ اے اللہ آج عید کا دن ہے، مگر بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے محروم، اپنے پیروں سے محروم، اپنے بچوں سے محروم، کوئی اپنی بیوی سے محروم، کوئی اپنے بھائی سے محروم۔ اے اللہ یہ لوگ آج عید کے دن بھی تیری رحمت کے منتظر ہے۔ مولا تو سب کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر اختلاف ہے، انتشار ہے، ایک دوسرے پر بے بنیاد الزامات ڈالنے کی ہماری عادت ہے۔ میرے مولا ہمارے اندر اصلاح پیدا فرما، ہمارے اندر خوف خدا عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بنا، نیک بنا، ہم سب کو یکجٹ ہو کر کے تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو ارحم الراحمین ہے، تیرے علاوہ ہم پر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تو رزاق ہے، ہم کو فقر و فاقہ سے بچا، محتاجی سے بچا، تندرستی سے بچا، ناکارہ عمر سے بچا، بری بیماریوں سے بچا، برے خاتمے سے تمہاری عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں ان سب کو تو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچا۔ میرے پاک پروردگار تیرے در کے علاوہ ہم کو کس کا در ہے؟ تیرے علاوہ ہم کس کو پکاریں؟ تیرے علاوہ ہم کس کو پکاریں؟ تیرے علاوہ ہم کس سے مدد طلب کریں؟ میرے اللہ ہماری زندگیوں کو تو جانتا ہے، ہماری زندگیوں کو تو جانتا ہے۔ میرے رب ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اس کے باوجود اس زمین پر سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی ہے تو ہم ہیں۔ میرے مولا تو دیکھتا ہے کہ کفار کس طرح ہمارے مساجد اور مدارس کو مسمار کر رہے ہیں اور ہماری جائیدادوں کو، ہمارے وقف کیے ہوئے لوگوں کی پراپرٹیوں کو قبضے میں لگے ہوئے ہیں اور معصوموں کے گھر گرا رہے ہیں۔ میرے مولا تیرے علاوہ ہماری مدد کون کرے گا؟ تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تیری رحمت کے منتظر ہیں، تو ہماری غیر سے مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو ہے تیری بارگاہ میں رونے، تیرے بارگاہ میں آنسو بہانے اور تیرے سامنے گڑ گڑانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بھائی اس ماہ رمضان میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کیا ہو ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہو، جو بھی غلطی سرزد ہوئی ہو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو کینے سے پاک فرما، ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما، حسد سے بچا لے، بغض سے بچا لے، دشمنیوں سے بچا لے، عداوتوں سے بچا لے، آپسی انتشار سے تو ہماری عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر بھائی کی چھوٹی موٹی نیکی کو تو قبول فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ آج بھی بہت سارے ہمارے بھائی اپنی ماؤں سے محروم ہیں، وہ اپنی ماؤں کو آج یاد کرتے ہوں گے۔ گزشتہ سال ان کی مائیں ان کے سامنے تھی، مگر آج بہت سارے بھائی اور بہت بہنیں اپنی ماؤں سے محروم ہیں۔ اے اللہ ہر ایک کی تو مغفرت فرما، ہر انسان کے ماں باپ جب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے والدین ہماری دعاؤں کے لیے ترستے ہوں گے، ہماری اس آمین کو تو قبول فرما، ان کی قبروں کو شادہ فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو تو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہر مرنے والے کی موت کو دیکھ کر کے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ لہٰذا اس عمل کو بھی کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں اپنی جانب سے آپ تمام بھائیوں کو دل کی گہرائی سے عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اللہ جو اصلاف سے ثابت ہے وہ دعا کا میں آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ میرے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کو عید مبارک کی خوشخبری دیتے ہوا تقبل اللہ منا ومنکم۔ اور ٹھیک اسی طرح آنے والے دنوں میں وقف بورڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس مسئلے کو
हर कोई सामना करना है और ख़ास कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना है। हमेशा हर नमाज में दुआ करना है मेरे भाइयों, क्योंकि ये जो वोट की जो प्रॉपर्टी है मस्जिदों को और मदरसों को और ईदगाहों को, ये सब प्रॉपर्टी हमारे पुरखों ने, तो इस प्रॉपर्टी को हड़प करने के चक्कर में आज बीजेपी हुकूमत और एनडीए हुकूमत कर रही है। इसमें दूसरों को मुदाखलत कर रही है, दूसरों को इंटरफेयर कर रही है। ये हमारी जायदाद में गैर इंटरफेयर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी तरह मंदिरों की और चर्चों की भी जायदाद है, इसमें हमारे को मुसलमानों को किसी को दाखिला नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरह हमारे जायदाद में किसी गैर को हम दाखिला करते इजाज़त नहीं देते। लिहाजा मैं आप तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और ख़ास कर इस चीज़ का ख्याल रखें, कभी भी वक्फ बोर्ड का जो मसला आता है, इस प्रॉपर्टी का मसला आता है, तो रोड पे आने के लिए आप तैयार रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दो बात हमारे इंशाअल्लाह चांद में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंदीकुटपुर के जितने भी हैं मुसलमानों को और हमारे बीवी और हमारे दीनी भाईवान माँ और बहनों को अल्हम्दुलिल्लाह खुशी थी। हमारे ईदगाह में नंदीकुटपुर के नमाज़ पढ़ ले हैं, अल्लाह उनको जज़ा खैर करे और तमाम से कर लेंगे और रवाना हो चुके हैं। और एक बात क्या तो फ़लस्तीन के अंदर बहुत मुसीबत में वहाँ पर बच्चे फंस के हैं। वहाँ पर ख़ास करके हम लोगों को उनको ईद मुबारक देना, उनके हक़ में दुआ करना, और उनको खाने के लिए भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो कपड़ा है अब जो पहन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जैसा रफ़ी तो बयान में बोले ही उन्होंने, लेकिन ख़ास करके उनके बारे में भी ख्याल करना, फ़लस्तीन के बारे में और हर मस्जिद में फ़लस्तीन के बारे में दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी होते हुए दुआ करना, लेकिन ज़्यादा इसराइल वाले बहुत से मारते हैं। अल्लाह ताला उनको बात करते हैं, उनको मुसलमानों को सही सलामत रखे। और सोमालिया सोमाली में भी यही हालत है, अल्लाह उनको भी सही सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ख़ास कर मैं अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ, जो इजराइल वाला मुसलमानों के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर जो बमबारी बरसा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, माँ बाप को मार रहा है, हर किसी को बम डाल के मार रहा है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसके हक़ में अगर हिदायत लिखा है तो हिदायत दे, अगर हिदायत नहीं लिखा है तो अल्लाह उसे हलाक और बर्बाद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये हर कोई दुआ करें, ज़रूर दुआ करें। मुसलमानों को हलाक बर्बाद करने के चक्कर में जो भी है, अल्लाह सुब्हान व तआला इसी दुनिया में उनको हलाक और बर्बाद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सारे मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ ईद की। आज नंदीकुटपुर और पूरे हिंदुस्तान में ईद उल फितर मनाए हैं खुशी के साथ। अल्लाह को बड़ी आस रखने को दुआ करें ही, हमारी पूरी दुआ अल्लाह में कबूल फरमाए। जैसा सुनते हैं कि हमारी वक्फ बोर्ड के ऊपर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कब्जा कर लेना चाहती है हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, अल्लाह में उसे रोके, हमारी प्रॉपर्टी हमारे को बचा के रखे। जो नीयत से हमारे पुरखों ने दिए ही वो अल्लाह में बचा को रखे तो दिए वो। क्यों बोले तो मुसलमानों का क्या भी हिंदुस्तान में दुनिया में पूरा हल्के हो जा रही है। हमें अल्लाह में मुसलमानों के ऊपर रहम करे, मुसलमानों की दुआ कबूल फरमाए, मुसलमानों को सेहतमंद रखे और मुसलमानों की दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमा ले हमारी दुआ। हमारी आस्ती प्रॉपर्टी 100वां वर्षा से मुसलमान बड़े लोग हमारे देखो गए हैं मुसलमानों के वास्ते, अल्लाह में आस्ती को बचा को रखे, हमारी आस्ती हमारे कुछ रहे, यही हमारी दुआ है। और जो फ़लस्तीन में जो इजराइल वाला मारता है, अल्लाह में ऐसा छोड़ डाला है तो हमें कहीं के भी नहीं रहते। अल्लाह दुआ है हमारे फूल फरमा रहे, अल्लाह बच्चा को मार डाल रही, कौन पूछने वाला नहीं, अल्लाह फूल फरमा ले दुआ। वो इजराइल में कहूँ मारता है, वो इजराइल वाले को तो देख ले अल्लाह, इजराइल वाले को तो देख ले, इजराइल को तो देख ले अल्लाह। अल्लाह में माफ़ फरमाया क्या तो पुरपट बोले तो अल्लाह हमारी दुआ फूल फरमा। फिर मारे अब फिर हमारे आपस में हमारा इंतजार कम करो। मैं मोहम्मद रफ़ीक जामाई इमाम खतीब मस्जिद मोहम्मदिया। इस ईद उल फितर की दिल के गहराइयों से मैं आप सबको मुबारकबादी देते हुए रब की बारगाह में ख़ास करके हमारे मज़लूम मुसलमानों के हक़ में आप तमाम से दुआओं की अपील करता हूँ, क्योंकि आज आप देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा बहुत ही मज़लूमी की ज़िंदगी गुजार रही है। हमारे मासूमों को गोलियों से छलनी किया जा रहा है, हमारे भाइयों को घर से बेघर किया जा रहा है,
हमारी माओं के गोदों को उजड़ाया जा रहा है। हमारे बहुत सारे भाई आज मजलूमियत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। तो आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस ईद उल फितर के मौके पर तमाम मजलूम भाइयों के हक़ में ज़रूर दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला गैब से हमारे मजलूम भाइयों की मदद फरमाए और ज़ालिमों को जुल्म से अल्लाह ताला उनके हाथों को रोके। अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को ज़ालिमों के ज़रिए हिलाक फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ कहीं हमारे मुसलमान भाई बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं और हमारी दुआओं के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी ये दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमाए। और मैं ख़ास करके नंदीकुटपुर के हमारे ट्रैफिक पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस ईद उल फितर के मौके पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हमारा ताउन किया। यहाँ पर बाकायदा पुलिस वाले रहे, ट्रैफिक का इंतज़ाम उन्होंने किया और यहाँ सिक्योरिटी अता की। सब पुलिस वालों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और सब भाइयों का, यानी जितने भी नौजवान आज दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम दिए हैं और जो भी खैर का काम किए हैं, अल्लाह हर एक के काम को कबूल फरमाए और मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की नेमतों से मालामाल फरमाए। और दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के सिलसिले में भी आप सब जानते हैं कि हमारे बाप दादा हमारी जायदादें, यानी हम मुसलमान भाइयों की जायदादें हमको हमारे मस्जिदों और मदारिस को वो लोग हदिया दे करके गए। आज हुकूमत की नज़र इस पर भी है, तो ख़ास करके इसके हक़ में भी दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन ज़ालिमों और हासिदों की हसद से और उनके जुल्म से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की और मसाजिदों की, मदारिस की और मुसलमानों की मिल्कियत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరంతా ఇక్కడ మేము కూడా సేఫ్టీతో వస్తున్నాం, సేఫ్టీతో పోతున్నాం. అలా జజాఖైర్ మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. चल बेटा गाड़ी ले लेते. अल्लाह जज़ाए खैर दे. बहरहाल जो भी नौजवान इस ईदगाह में जो खिदमत करे हैं, खिदमत अंजाम दिए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमत को कबूल करे, इसके बदले में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे हम तमाम को. आमीन या रब्बुल आलमीन. इसी तरह हमारे जो भी नंदीकुटपुर के ज़िम्मेदार हैं जमीयत अहले-हदीस के, उनका भी शुक्रगुजार हैं जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. इसकी ईदगाह को सफाई करने में, ज़मीन को साफ़ करने में, लेवल करने में जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और सुबह उठ के सबको काम लगा रहे हैं, इन तमाम को अल्लाह जज़ाए खैर दे. आमीन या रब्बुल आलमीन. नंदीकुटपुर के और अतराफ़ के खासकर म्यूनसिपाल्टी का भी ख्याल करते हुआ, म्यूनसिपाल्टी के कमिश्नर हो, चेयरमैन हो, तमाम मेंबर को मैं शुक्रिया अदा करते हुआ इस ईदगाह को जो भी काम करने में बिज़ी हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं, इन तमाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक हिदायत दे. और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी गैर मुस्लिम भाई है उनको इस्लाम की दावत पहुँचाने की हमें तौफीक दे. आमीन या रब्बुल आलमीन. तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए नंदीकुटपुर के मुसलमान, करनूल डिस्ट्रिक्ट, नंदयाल डिस्ट्रिक्ट, तमाम इस भारत के मुसलमानों को और आउट ऑफ में जो भी है उन तमाम मुसलमानों को ईद की खुशखबरी देते हुआ तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम. మనమంతా ఆదం మరియు హవ్వ సంతానం, మనమంతా పరంపర సహోదరులం కాబట్టి ఏ పండుగ వచ్చినా కానీ అందరు కలిసిమెలిసి ఉండాలా. ఈ భారతదేశం మనం కాబట్టి మనం అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలి. అంతే కదా నేను చెప్తున్నది, కరెక్టేనా కదా? మనమంతా అన్నదమ్ములంగా ఉండాలి. हम सब भाई भाई जैसा रहना है और आदम और हव्वा की सबका ऊपर वाला है. कुछ बोलो एक दो बात. మనమంతా పరంపర సహోదరులము. మమ్మల్ని అందరినీ సృష్టించిన సృష్టికర్త ఒక్కడే, మనమంతా మానవులు ఒకటే. కాబట్టి మనం అందరం భారతదేశంలో కలిసిమెలిసి ఉండాలా. మనం అందరం అన్నదమ్ములుగా ఉండాలా. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా విడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. వాళ్ళ మాటలు నమ్మకూడదు. అది మెయిన్ కరెక్ట్ మాట. అది తెలుగులో చెప్పు. తెలుగులో మనమంతా ఒకటే. అదే మనం ఒక్కటే. హిందుస్థానీ హర్ భాయ్ మేరా భాయ్, అందరూ అన్నదమ్ములుగా ఉంటాం. మనమంతా ఒకటే. మన వల్ల అదే అదే కలిసిమెలిసి ఉండాలి అందరం. అంతే కదా? కరెక్టేనా కదా? సర్వజీవులకు అధిపతి ఆయన ఉన్నాడు. కరెక్ట్. అది శ్రీమద్ కూడా అది. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు.
तमाम नंदीकोटपुर के और करनूल डिस्ट्रिक्ट के, नंदयाल के और ख़ासकर पूरे भारत के और भारत में जो भी बाहर है तमाम मुसलमानों को हमारे नंदीकोटपुर मस्जिद सलसबील की तरफ से सारे मुसलमान भाइयों को और बहनों को ईद मुबारक की खुशखबरी देते हुआ तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह तमाम के नेकियों को कबूल फरमाए, आमीन। मेरे और हम सबके नेकियों को कबूल करे, आमीन। सब जने मिल को बोलो। रमजान की ईद मुबारक, घट्टू घट्टू ईद मुबारक, घट्टू ईद मुबारक। सब जने एक ही आवाज़ रहना, एक ही आवाज़, अलग अलग आवाज़ नहीं। ईद मुबारक, ईद मुबारक।